نضر ابن شمیل رحمہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. اس قصے کو ذرا غور سے سننا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نضر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی بصرہ میں رہتے تھے، اور کتنے عقیدت مند ان کے تھے. جب یہ بصرہ چھوڑ کر خراسان کے لیے نکلے تو 3000 آدمی بصرہ سے باہر ان کو خدا حافظ کہنے کے لیے نکلے. 3000 آدمی. اور یہ 3000 آدمی کون تھے؟ سارے بڑے بڑے علماء. یہ علماء نے اس پروفیشن کو اختیار کر کے بڑی تنگی والی زندگی گزاری ہے میرے بھائیوں، بڑی تنگی والی. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، اپنے بچپن کا، اپنے بچپن. ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی لیسٹر میں امام تھے. 14 پاؤنڈ کی تنخواہ تھی، 14 پاؤنڈ، 14 پاؤنڈ کی تنخواہ تھی اس زمانے میں. جب دوسرے لوگ 50 اور 60 پاؤنڈ کماتے تھے. فل ٹائم ورکرز جو تھے وہ 40، 50، 60 پاؤنڈ کماتے تھے. اس وقت ہمارے والد صاحب کی فل ٹائم کی تنخواہ 14 پاؤنڈ تھی. انصاف کہیے علماء کے ساتھ. اور ہم کتنے بھائی بہن تھے؟ 10 بھائی بہن. گھر کا کرایہ خود دینے کا، اور ہم سب کے یہاں آنے کا جو قرض لیا تھا ٹکٹوں کا وہ سب اپنے سر پر. اور وہاں سے پھوپھی چچا کسی کا بھی خط آوے تو وہاں بھی پیسے بھیجنے کے. یہ قربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ اور اس سے زیادہ قربانی کیا چاہتے ہیں؟ اس سے زیادہ آپ قربانی علماء سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ ایک ایک پینی کا حساب کر کے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اور وہ راستے میں آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں اور مل جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ مول صاحب ایک ذرا کام چھے، گھر میں ذرا پرابلم تھی گلو سے ذرا آو نہیں. فوراً کہتا کہ چالو بھائی. وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کی تنخواہ ہمیں نہیں ملتی ہے. آپ 2 منٹ کا حساب کرتے ہیں، وہ حساب نہیں کرتا. مسجد سے نکلتے ہوئے تھکا ہوا ہے، پورا دن اس کا یہاں گزرا ہے، مدرسے سے فارغ ہو کر نکل رہا ہے. مولانا ذرا کہ ایک مسئلہ پوچھوانا. جی بھائی پوچھو، مسکراتے ہوئے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی پوچھنے کی جگہ ہے. وکیل کے ساتھ آپ ایسا معاملہ نہیں کرتے، آپٹیشن کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتے، ڈاکٹر کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتے. علماء کے ساتھ آپ کا یہ بدتمیزی کا رویہ، میں اس کو بدتمیزی کہوں گا. کار پارک میں پکڑ لیا، راستے میں پکڑ لیا، چلتے چلتے راستے میں ٹکرا گئے تھے کہ مول صاحب ایک مسئلہ پوچھوانا ہے. بھائی یہ مسئلہ کب پیش آیا تھا؟ میں تو پوچھتا ہوں ان کو کہ یہ مسئلہ آپ کو کب پیش آیا تھا؟ کہ 3 مہینے پہلے. آج میں راستے میں ٹکرا گیا تب پوچھنے کی توفیق ملی آپ کو؟ بعد میں آنا جب ہم وہاں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں. علم کو ہم نے خود چیپ بنا دیا. چیپ علم کلام کو، یہ کلام اللہ کے علم کو، احادیث رسول کے علم کو ہم نے چیپ بنا دیا. چیپ، بالکل سستا کر دیا. اسی وجہ سے ہمارے بچے عالم اور حافظ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اب. اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جو ہمارے مقامی امام صاحب کا ہوتا ہے تو ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے. ہمیں علماء کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہیے تھا کہ گھر کا بچہ یہ کہتا کہ ابا میں بھی عالم بننا چاہتا ہوں. سنجیدگی سے میرے بھائیوں سوچو، سنجیدگی سے سوچو. میں بہت درد دل سے کہہ رہا ہوں، واللہ العظیم نیت میری صرف یہی ہے کہ جن مسلمانوں کے دلوں میں علماء کی حقارت ہے وہ باقی نہ رہے. اس لیے کہ اگر یہ باقی رہی تو ایمان سلب ہو سکتا ہے، ایمان چھینا جا سکتا ہے موت کے وقت. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو دعوتیں کھلاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو ہدیے دو، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی تنخواہ بڑھاؤ. شاذ و نادر ہی ایسا واقعہ سننے میں آیا ہوگا. میرے علم میں آج تک ایسا واقعہ سننے میں نہیں آیا کہ کسی مسجد میں کسی امام نے یہ کہا ہو یا وہاں کے مدرسین نے یہ کہا ہو کہ بھائی اب تو حد ہو گئی، تنخواہ بڑھاؤ ورنہ منڈی سے ہم پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے. سنا آپ لوگوں نے کبھی امام نے یہ کہا ہو کہ بھائی تنخواہ بڑھاؤ ورنہ کل سے میں نہیں آؤں گا؟ 7 days ابھی کام کرتے ہیں. بہت سی مسجدوں میں 2 امام نہیں ہوتے. چھٹیوں کا کوئی حساب ہی نہیں. ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی بیوی ہے، ان کو بھی کہیں جانا ہوتا ہے، ان کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں جو دوسرے شہروں میں رہتے ہیں.
میں یہ کہتا ہوں کہ احترام سے پیش آؤ. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیسوں کے بھوکے نہیں، یہ آپ کی محبت کے بھوکے ہیں. یہ آپ کی محبت کے بھوکے ہیں. انہیں نوکر مت بناؤ. یہ نوکر نہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں. ان کے ساتھ ایسا معاملہ مت کرو، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا مشکل ہو جائے گا قیامت کے دن. میں آپ پر ترس کھا رہا ہوں. ان علماء پر ترس بالکل مجھے نہیں آتا، اس لیے کہ ان کے صبر پر اللہ ان کو بہت دے رہا ہے اور دے گا. ان کی بہت عزت ہے. ان کی عزت کرنے والے بہت فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. جن کی فرشتے عزت کرتے ہو، جن کی فرشتے عزت کرتے ہو، میں آپ سے ان کے لیے عزت کی بھیک مانگوں؟ نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہے، آپ کے لیے بہت خطرناک. جن لوگوں نے علماء کی توہین کی، اس دنیا میں اللہ نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا. مرنے سے پہلے ایڑیاں رگڑتے رہ گئے، ایڑیاں رگڑتے رہ گئے. جو پرانے ہوں گے ان کو معلوم بھی ہوگا ایسے لوگ جو علماء کے دشمن تھے، اللہ نے گرفت میں لیا ان کو. ان کی اولاد بے راہ روی کی شکار ہو گئی. جو علماء سے محبت رکھنے والے جاہل لوگ تھے، اللہ نے ان کی اولاد کو علماء بنایا. اور جو دیندار سمجھے جانے والے لوگ علماء کی مخالفت کرنے والے تھے، ان کے گھروں میں اولاد مرتد ہو گئی. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ خود دیندار مگر علماء کی توہین کی تو اولاد مرتد ہو گئی، مرتد. بس یہ قصہ کہہ کر کے ختم کرتا ہوں. یہ بڑا سبق والا قصہ ہے. نضر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی، یہ پرانے دور سے علماء قسم پرسی کے عالم میں رہے ہیں. یہاں انگلینڈ میں آ کر ہر چیز میں ہم نے انگریز کی نقل شروع کر دی. ان کے یہاں اچھی کارپیٹ تو ہمارے یہاں بھی اچھی کارپیٹ، ان کے یہاں اچھا ڈیکوریشن تو ہمارے یہاں بھی اچھا ڈیکوریشن. ان کے یہاں آفس میں ٹیبل کرسی تو اب مسجد کے اندر بھی آفس ہوگی ٹیبل کرسی، ذرا انگلش سٹائل سے. ہر چیز میں تغیر آ رہا ہے. یہ نئی ٹیکنالوجی نظر آتی ہے ہر جگہ کے اوپر، مسجدوں میں، آفسوں میں، مکتبوں میں. مگر ائمہ کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے اس میں ہم نے برٹش سے کچھ نہیں سیکھا کہ وہ اپنے پریسٹوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں. جا کر کے دیکھو پریسٹوں کے گھروں کو، دیکھو کتنے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، کتنی اندر سہولیات ہوتی ہے، کتنا وہ ان کا احترام کرتے ہیں. نضر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی اتنے بڑے محدث، امام بخاری کے استاد، وہ بصرہ سے خراسان جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے جانے کی؟ حیرت ہوگی آپ لوگوں کو. جس کا اتنا بڑا حلقہ عقیدت مندوں کا، وہ بصرہ سے خراسان اس لیے جا رہا ہے کہ رزق کی تنگی سے پریشان ہے. رزق کی تنگی سے پریشان. اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کی برکت سے بخاری شریف جیسی کتاب ہمیں ملی. رزق کی تنگی سے پریشان ہے. چاہنے والے جتنے ہیں وہ سب فقیر اہل علم. مالدار لوگ بالکل توجہ نہیں کرتے. بھیک مانگنا یہ اپنی طبیعت کے خلاف. تو کہا کہ بھئی میں اب سفر کر رہا ہوں، اس لیے کہ بیوی بچے اور کھانے کو روٹی نہیں ملتی. خراسان جا رہا ہوں، وہاں اللہ تعالی شانہ میرے لیے کوئی شکل پیدا فرما دے. نکلے بصرہ سے باہر نکلے تو خدا حافظ کہنے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے ان کے 3000 شاگرد ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ان کی آنکھوں سے بھی فراق کے آنسو ہے اور نضر ابن شمیل کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں. جب نضر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی برداشت نہ کر سکے اس فراق کو، اتنے زیادہ شاگرد میرے اور میں جا رہا ہوں، رک گئے، بیٹھ گئے. وہ 3000 بھی بیٹھ گئے. ان سے کہا کہ پیارو، تمہیں چھوڑنے کو تو جی میرا نہیں چاہتا، بہت مشکل میرے لیے. اگر میرے لیے روزانہ 1 کلو لوبیا کا انتظام ہو جائے تو میں سفر کو ملتوی کر دوں. لوبیا یہ پیز جیسی ایک سبزی ہوتی تھی اور اس زمانے کے اعتبار سے بالکل گھٹیا قسم کا کھانا سمجھا جائے اگر اس کا سالن پکایا جائے تو.
اسی طرح کی سبزی جس کو پیل کر کے کھول کر اس میں سے دانے نکلتے تھے، لوبیا. 1 کلو لوبیا اگر مجھے 24 آور کے لیے مل جائے، بالکل سستا سودا، تو میں ابھی یہ سفر کینسل کر دوں. خود تو رزق کی تنگی کی وجہ سے بصرہ چھوڑ کے جا رہے تھے، وہ 3000 کی رزق کی تنگی کا یہ عالم تھا کہ 3000 مل کر بھی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم یہ ذمہ داری اپنے سر پر لیتے ہیں. علماء نے اس قسم کی تنگیوں کے ساتھ ہم تک علم پہنچایا ہے میرے بھائی. اور آج ہمارے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ علماء نے کیا کیا ہے امت کے لیے، علماء کیا کر رہے ہیں دین کے لیے. ان کا وجود دین کی حفاظت ہے. بعد انہیں ناخواستہ جانا پڑا ان کو. چلتے 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 خراسان پہنچ گئے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو رحم آ گیا، خراسان کی حالت بدل گئی. اس وقت مرو میں انہوں نے قیام کیا. مامون رشید کا دور تھا، علم دوست تھا. مامون رشید کے پاس آنا جانا، اور مامون رشید کو علمی ذوق تھا تو بہت قریب کر لیا نضر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی کو. ایک دن نضر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی مامون رشید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ مامون رشید نے کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. وہی محدث تھا مامون رشید بھی، اور سند کے ساتھ ایک حدیث سنائی جس کے اندر ایک لفظ آتا ہے جو 3 طرح، اس کے 3 الگ الگ لفظ ہیں: سداد، سداد، سداد. سداد اگر ہے تو اس کا معنی بدل جائے گا، سداد ہے تو دوسرا معنی ہو جائے گا، سداد ہے تو دوسرا معنی. حدیث جب انہوں نے پڑھ کر کے سنائی تو مامون نے فتحے کے ساتھ پڑھا، سداد، زبر کے ساتھ سداد، سداد. تو نضر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ یہ جو حدیث آپ نے سنائی وہ حدیث تو مجھے بھی پہنچی ہے مگر دوسری سند سے پہنچی ہے. انہوں نے سند سنائی مامون نے، مجھ سے فلاں نے بیان کیا، اس سے فلاں نے بیان کیا، اس سے فلاں نے بیان کیا کہ حدیث، یہ پوری حدیث پڑھی. تو ادھر سے جو ہے پھر یہ شروع ہو گئے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے مگر دوسری سند سے، دوسری چین آف نریشن سے. اور پھر وہ پوری حدیث پڑھی، اور حدیث پڑھی تو انہوں نے سداد کی جگہ پر سیداد پڑھا نضر ابن شمیل نے. تو مامون یوں کر کے چونک کر بیٹھ گیا اور کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے غلط پڑھا؟ تو کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے غلط پڑھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تک یہ حدیث غلط پہنچی ہے. آپ کا حافظہ تو بہت قوی ہے میں جانتا ہوں، مگر آپ کے استاد کو یا ان کے استاد کو یا ان کے استاد کو اس لفظ کو بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہے. یہ سداد نہیں ہے، یہ سداد ہے. تو مامون نے کہا کہ آپ اس کو دلیل سے ثابت کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، اور سداد کا وہ معنی نہیں ہے، سداد کا وہ معنی ہے. تو مامون نے کہا کہ اس کو بھی آپ ذرا دلیل سے ثابت کیجئے. تو نضر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی نے ایک شعر پڑھا. اس شعر میں اسی معنی میں لفظ استعمال ہو رہا تھا، اور سداد کسرہ کے ساتھ تھا، زیر کے ساتھ. بس اتنا ہوا. غور سے اب سنیے، ختم ہو رہا ہے قصہ. اتنا ہوا. کیا ہوا کہ مامون نے ایک حدیث پڑھی جس میں سداد زبر کے ساتھ پڑھا. نضر ابن شمیل نے غلطی بتلائی کہ سداد نہیں ہے، سداد ہے. بس صرف ایک زبر زیر کا فرق. علم کتنا قیمتی تھا ان حضرات کی نظر میں. یہ ایک صرف غلطی درست ہوئی تو مامون رشید نے کہا کہ بھائی ایک ورق لاؤ. ورق کے اوپر ایک بات لکھی اور لکھ کر کے کہا کہ فضل ابن سہل کے پاس جاؤ اور یہ خط پہنچا دو. فضل ابن سہل جو ہے خزانچی تھا. تو نضر ابن شمیل سے کہا کہ فضل ابن سہل کے پاس جا کر کے یہ خط ان کو پہنچا دو. خط پہنچایا. خط پڑھا تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ ان کو میری طرف سے 50,000 اشرفیاں دے دی جائے. 50,000 اشرفیاں صرف زبر سے زیر کرنے پر کہ مجھے ایک علمی فائدہ پہنچائی. یہ تو علمی دوست تھا. فضل ابن سہل جو ہے وہ خزانچی، وہ امیر المومنین، وہ خزانچی. خزانچی نے کہا کہ امیر المومنین کی بہت بڑی عنایت آپ پر ہو گئی. 50,000 اشرفی، کوئی خاص واقعہ؟ نضر ابن شمیل نے کہا کہ کوئی خاص واقعہ تو نہیں.
انہوں نے سداد کو زبر کے ساتھ پڑھا، حالانکہ حدیث میں سداد زیر کے ساتھ ہے، تو میں نے وہ ان کو درست کر کے بتلایا، تو اس پر خوشی میں انہوں نے یہ 50,000 دیے ہیں۔ وہ فضل ابن سہل جو خزانچی تھے، ان کے دل میں علم کی کتنی قدر تھی، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے تو اس خوشی میں آپ کو 50,000 دیے ہیں، میری طرف سے مزید 30,000 قبول فرما لیجیے۔ ایک لفظ کو درست کرنے پر 80,000 کا تحفہ ملا، 80,000 کا تحفہ۔ تو میرے بھائیو، علم کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو، دلوں میں عظمت پیدا کرو، دلوں میں عظمت۔ ایک ایک حرف اتنا قیمتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ من علمنی حرفا فہو مولائی، جو شخص مجھے علم کا ایک حرف سکھا دے وہ میرا آقا ہے، انشاء اعتقنی و انشاء بعد۔